السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ يحفظونه من امر اللہ ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور محترم رفقاء اکرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ رعد کی ایک آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 13ویں پارے کے 8ویں رکوع کی ایک آیت ہے۔ آج کے اس درس کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی کیا، خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے، کہ عام طور سے مدرسین، مقررین، واعظین کی طرف سے اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت میں جو اللہ کا پیغام ہے، بہت اہم پیغام، وہ پیغام پیش نہیں ہو سکا امت کے سامنے۔ اس ایک آیت میں 5 اہم باتیں ہیں، اور 5 باتوں میں کہ وہ یہ ایک بات، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عام طور سے جب یہ آیت کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں مدرسین، مقررین، تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آیت مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ نہ آیت مکمل ہوئی، نہ بات مکمل ہوئی۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہاں سے بات کا آغاز کرتے جہاں سے اللہ نے بات کا آغاز کیا ہے، وہاں سے اس آیت کو ہم شروع کرتے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا ہے، راستہ دکھانے والا، بتانے والا بنایا ہے۔ لیکن جو بھی انذار کا فریضہ انجام دیں گے، جو بھی قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، بتائیں گے، ہدایت کا کام انجام دیں گے، تو دنیا میں اسے ڈرایا جائے گا۔ شیطان اس کو ڈرائے گا اپنے دوستوں سے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے شیطان کے حربوں کے متعلق فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم۔ غزوہ احد کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ شیطان ہے، وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو۔ تو دین کی دعوت کے سلسلے میں جو آزمائشیں لگی ہوئی ہے، جو مشکلات لگی ہوئی ہے بطور امتحان کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو ہلکا کرنے کے لیے اور ان آزمائشوں میں ثابت کرنے کے لیے ان آزمائشوں کو اطمینان کے ساتھ
گوارا کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے اس آیت میں 5 ہدایتیں دی ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے پہرے دار مقرر ہے، باڈی گارڈ مقرر ہے، محافظین مقرر ہے۔ یوں تو عمومی طور سے انسانوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اہل ایمان کی طرف، لیکن خاص طور سے جو انذار کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو دعوت دین کا اور ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے باڈی گارڈ مقرر ہے، محافظین مقرر ہے۔ پہلی بات یحفظونہ من امر اللہ، دوسری بات جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب گویا کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے، وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے باڈی گارڈ کی وہ حفاظت میں آ گیا۔ باڈی گارڈ محافظین اس کے لیے اب اللہ کی طرف سے متعین ہو گئے، اور اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے کاموں سے وابستہ نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں، تو غیر محفوظ ہے، غیر محفوظ ہے وہ۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دعوت دین کا فریضہ انجام دیا، غلبِ دین کی دعوت ہم نے پیش کی، اقامت دین کی ہم نے دعوت پیش کی، تو ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ شہادت کی دعا کرنے کے بعد بھی شہادت آپ کو نہیں ملے گی، مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ شہادت کا مطلب ہے شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شارٹ کٹ راستے سے نہیں پہنچاتا، کچھ لوگوں کو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شہادت عطا نہیں کرتا کہ ویسے ہی دین کا کام کرنے والے، اللہ کی بندگی کا کام کرنے والے دنیا میں ہر دور میں لوگ کم ہی رہے ہیں۔ کم میں سے بھی اللہ تعالیٰ اگر شہادت کے مقام سے سرفراز کر دے گا، شہادت ان کو عطا کر دے گا، تو اور بھی زیادہ کم ہو جائیں گے۔ ہاں، دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہے، دین سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں شہادتیں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ شہادت کے لیے دین کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جان کی قربانی طلب نہیں کرتا۔ جیسا ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فوج میں جو بھرتی ہوتے ہیں، جو داخل ہوتے ہیں، ہر ایک کے سامنے جان کا خطرہ رہتا ہے، اور ایک طرح سے ان کو ذہنی لحاظ سے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے کہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ ہر فوجی کو مرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، لیکن مرتے کتنے ہیں؟ ریٹائر ہو کر آتے واپس۔ فوجیوں میں مرنے والوں کا جو تناسب دیکھیں گے تو 1% سے بھی کم آئے گا، لیکن ہر ایک کو مرنے کی نیت سے اس میں شریک ہونا پڑتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے۔ گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمانوں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لیکن شہادت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر وہ جان بچانا چاہے اور اس کی وجہ سے دین کے کاموں کو چھوڑ دے، تو ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل کی بھی ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئی ہے، اور امت مسلمہ نے جب بھی دینی جدوجہد کو چھوڑا، اقامت دین کی تحریک سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑا، تو لاکھوں اور کروڑوں میں ہلاکتیں ہوئی ہے، شہادتیں سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ، اس کے لیے باڈی گارڈ مقرر ہے، پہرے دار مقرر ہے، جس طرح سے دنیا میں شیطان کا لشکر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان بھی اپنے لشکر کے لیے کچھ حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ
حکومت کے جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کے لیے حفاظت کا ویسی نظم ہوتا ہے. وزیر اعظم ہے، صدر جمہوریہ ہیں، گृہ منتری ہیں، تو آگے پیچھے محافظین کی گاڑیاں چلتی ہیں. لیکن دنیا کی حکومتوں کے جو باڈی گارڈ ہیں، جو محافظین ہیں، وہ کمزور پڑ سکتے ہیں، وہ خیانت کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو محافظین مقرر ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے ساتھ، اللہ کے لشکر کے ساتھ، تو وہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتے، وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. جیسا کہ خود 1984 میں اندرا گاندھی کو اس کی باڈی گارڈ نے گولی مار دی تھی. تو دنیا کے باڈی گارڈ گولی مار سکتے ہیں، وہ خیانت کر سکتے، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے فرشتوں کی صورت میں، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب نڈر ہو جانا چاہیے، نڈر بنا دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے. دعوت دین کا کام، یہ دین کا کام کرنے والوں کو بہادر بنا دیتا ہے، نڈر بنا دیتا ہے. شیر کی کوئی حیثیت نہیں. شیر ایک مخلوق ہے، جانور ہے، یہ انسان کو تشبیہ دینا ہی صحیح نہیں ہے اس سے. لیکن اللہ کے دین کے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں تو کوئی انہیں مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یحفظون من امر اللہ. پھر تیسرے نمبر پر وہ بات ہے جو عام طور سے واعظین مقررین پیش کرتے ہیں. کاش کے واعظین مقررین مدرسین یہاں سے بات شروع کرتے تو آج جو اہل ایمان میں جو بزدلی آ گئی، پست ہمتی آ گئی، اور دینی کاموں کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ڈر اور خوف طاری ہو گیا کہ حکومت ہم کو پکڑ لے گی، گرفتار کر لے گی، ہم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ہم کو مار دیا جائے گا. تو آسانی کے ساتھ شیطان یہ خیال دل میں پیدا نہیں کر سکتا تھا. اگر ہم یہاں سے بات شروع کرتے، یہاں سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے بات کہ پہرے دار مقرر ہے، باڈی گارڈ مقرر ہے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے آگے اور پیچھے. پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب فرشتے سب کرنے والے ہیں تو مجھ کو کیا کرنے کی ضرورت. فرشتے صرف حفاظت کریں گے، پشت پناہی کریں گے، آگے تو ہم کو بڑھنا ہے. میدان بدر میں بھی آئے تھے، میدان احد میں بھی آئے تھے، اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن وہ ہماری پشت پر آئیں گے، آگے تو ہم کو بڑھنا ہے. اور دنیا میں بھی جو باڈی گارڈ ہوتے مقرر، حکومتیں جن کو مقرر کرتی ہیں، وہ آگے بڑھ کے کام نہیں کرتے، ان کی دستخط کہیں بھی نہیں چلتی. ان کی دستخط سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. ان کا کام ہے صرف حفاظت کرنا. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ کام نہیں کریں گے، کام ہم کو کرنا ہے، کام ہم کو انجام دینا ہے، صرف تمہاری وہ حفاظت کریں گے. اس لیے تم ڈر اور خوف سے بے نیاز ہو جاؤ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ تیسرے نمبر کا ٹکڑا ہے اس آیت کا، جس کو عام طور سے واعظین مقررین مدرسین پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے، میں بھی ایک زمانے تک سمجھتے رہا کہ شاید مکمل آیت ہے، اور عام طور سے سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ مکمل آیت یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے 2 باتیں ہو چکی، اور اس کے بعد 2 اور اہم باتیں. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے. یعنی یہ جو حفاظت کے انتظام کی طرف سے جو خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، جو بات پیدا ہو سکتی ہے، ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید اسی لیے ہے کہ جہاں سے شیطان داؤ پیچ چل سکتا ہے، جہاں سے شیطان چال چل سکتا ہے گمراہی کی، کچھ تمام چالوں کو اللہ نے بند کر دیا. کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کو زبردستی ہدایت دے دینا، جب تک کہ اس کی آمادگی نہ ہو، اس کی طلب اور جستجو نہ ہو. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اللہ کسی شخص کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے. بغیر طلب اور جستجو کے اگر
کسی کی زندگی بدل جاتی، کسی کو ہدایت مل جاتی، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کم از کم ابو طالب ہدایت سے محروم نہیں رہتے، اس لیے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ کہاں ایک دعا سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت مل گئی، اور کہاں زندگی بھر کی دعا ابو طالب نے اسلام قبول کر لینا، اور آخری وقت کم از کم اللہ کے رسول کی ایک خواہش کہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، لیکن طلب نہیں تھی نا، طلب نہیں تھی تو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ کفر و شرک کی حالت میں موت ہوئی تو اللہ کے رسول کو بڑا افسوس ہوا، استغفار دعا مغفرت کرنے کا آپ نے سوچا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہدایت کا جو پیمانہ ہے وہ طلب کے اوپر، وہ یہدی الیہ من ینیب۔ وہ اقامت دین کی جو آیت ہے سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 13، اس میں بھی اللہ نے اپنی یہی پالیسی بیان کی، اللہ یجتبی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اسی کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، پہلے یہ بھی کہا مشرکین پر یہ اقامت دین کا جو کام ہے بہت بھاری ہے، گرا ہے، مشرک اور کافروں کو راضی اور خوش کرتے ہوئے اقامت دین کی تحریک نہیں چلائی جا سکتی۔ اور کیسے چلائی جا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشرکین پر بڑا بھاری ہے یہ اللہ کے دین کی دعوت دینا، تو ہم نے اس کا راستہ نکال لیا کہ جہاں سے مشرکین کو شکایت پیدا ہو سکتی ہے تو وہ شکایتیں دور کر دی جائے، ان کی بھی ہم بالادستی کو مان لیں۔ تو امت یہاں تک پہنچی، اب کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ خس و خاشاک بھی نہیں رہی، پانی کی جھاگ بھی نہیں رہی، اب کہاں تک ہم لے جانا چاہتے ہیں؟ ریورس گیئر میں دلیلیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، دلیلیں لائی جا رہی ہے پسپائی کی، پستی کی، کہاں تک امت کو ہم پستی میں ڈال سکتے ہیں؟ دلیلیں اس کے لیے نہیں لائی جا رہی ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، امت کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے، انبیاء کے پیروکاروں نے اس کے لیے دلیلیں لائی، اس کے لیے اللہ نے دلیلیں دی کہ تم کیسے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ رمضان کو سامنے رکھ کر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کسی کو بدلنے کی، اگر کوئی بدلنا نہ چاہے۔ یہ درس کے اندر کسی مدرس کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس کو بدل دے، درس ذریعہ بن سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ذریعہ بنی ہے، جماعت اسلامی بھی زیادہ سے زیادہ ذریعہ بن سکتی ہے، جماعت اسلامی کے بس میں نہیں ہے کسی کو بدل دینا، رمضان کے بس میں نہیں ہے، تراویح کے بس میں نہیں ہے، روزوں کے بس میں نہیں ہے کسی کو بدل دینا۔ جب تک کہ ہم نہ بدلنا چاہے، جب تک ہم اپنے طور سے بدلنے کا فیصلہ نہ کریں۔ اور پھر آگے دو اہم باتیں ہیں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مخالف قوموں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو کوئی طاقت نہیں بچا سکی، قوم عاد اور قوم سمود کو ان کی طاقت اور قوت نہیں بچا سکی، جو پہاڑوں کو تلاش کر پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بناتے تھے۔ بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، آج بجلی اگر چلی جائے تو 95% کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں۔ اور جس دور میں انہوں نے یہ پہاڑوں میں مکانات بنائے، گاروں میں مکانات بنائے، میرا اپنا احساس یہ کہ بجلی کی ایجاد کے دور میں بھی اتنے سلیقے کے وہ مکانات نہیں بنائے جا سکتے جو ایلورا کے غار میں، اجنٹا کے پہاڑوں میں، اور بھی دنیا کے شاید اسی زمانے کے باقیات ہوئی ہے۔ یہاں کچھ لوگ آئے ہو قوم عاد، قوم سمود کے دور کے،
اللہ نے فرمایا کہ تم تنحتون الجبال، تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بناتے ہو. لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں ایسی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. لیکن جب اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا تو خس و خاشاک ہو گئی. یہ درخت کے کھجور کے جو تنے ہیں، تنوں کی طرح ان کی حالت ہو گئی، زمین پر پڑے ہوئے تھے. عبرت گاہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو. تو جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فلا مرد لہ، تو کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی. اور اللہ اس وقت کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ ڈھیل اور مہلت کے بعد کسی فرد اور کسی قوم کی طرف سے اس کو حجت تمام ہو جاتی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور پھر بھی قوم کی طرف سے انکار ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اور اسی سنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا ہے. ہماری تاریخ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. بنو عباسیہ کو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. 500 سالہ حکومت نہیں بچا سکی اپنے آپ کو. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے ذریعے، بخت نصر کے ذریعے، فرعون کے ذریعے سے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا. بنی اسرائیل اپنے آپ کو نہیں بچا سکی. مغلیہ سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ذریعے، انگریزوں کے ذریعے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا. مغلیہ سلطنت اپنے آپ کو نہیں بچا سکی. نظام حکومت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. نافرمانی کے نتیجے میں، شرک کو بڑھاوا دینے کے نتیجے میں، چاہے مندر، چاہے مورتی پوجا کا شرک ہو یا مزار پرستی کا شرک ہو، اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن جب نظام حکومت نے اس کو بڑھاوا دیا، یہودی اور برہمنوں کی سازش کا اعلی کار بن کر، تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. کوئی طاقت آڑے نہیں آ سکی. بر صغیر کی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی جدوجہد کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہاں کی قوموں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. کوئی طاقت آڑے نہیں آ سکی. موجودہ حالات پر انتخاب کر کے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے بجرنگیوں کے ذریعے سے، جن سنگیوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اگر ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. ہمارے پاس تو 100 سالہ حکومت بھی نہیں. ہماری تاریخ، وہ خلافت بنو عباسیہ 500 سالہ حکومت کی تاریخ رکھتی تھی. 500 سالہ حکومت کی تاریخ تھی خلافت بنو عباسیہ کی. اور علمی عروج کا عالم یہ تھا کہ دنیا کا کوئی شوشہ ایسا نہیں تھا، علم کا کوئی عنوان اور موضوع ایسا نہیں تھا جس میں کتب خانے نہ بھرے ہوئے ہو. لیکن صرف علمی ترقی سے امت مسلمہ باقی نہیں رہتی، اس کے لیے عملی ترقی بھی ضروری ہے. عملی زوال سے دو چار ہو گئی تھی امت مسلمہ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ علمی ترقی بھی ہو اور دوسرے طرف عمل کی ترقی بھی ہو. تو عملی زوال جب آ گیا تو مٹھی بھر تاتاری قوم سے وہ 500 سالہ حکومت اپنے آپ کو نہیں بچا سکی قتل عام سے، جلا وطنی سے. تو ہم تو پہلے ہی سے غلامی میں رہ رہے ہیں، تو ہم کو یہ 70 سالہ 200 صدیوں کی غلامی کیا بچا سکتی ہے؟ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، لیکن اب ایک صدی کا اضافہ اس میں ہو گیا. دل توڑ گئی اس کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی ڈھونڈ اس کی پریشان نظری کا. یہ وہ دارو نہیں ہے جس کو شراب کہتے ہیں، یہ دوا دارو، علاج معالجہ، اس کے معنی میں استعمال ہو. دل توڑ گئی اس کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی ڈھونڈ اس کی پریشان نظری کا. یہ مسلمان امت کی 200 سالہ غلامی نے اس کا دل توڑ دیا. کوئی علاج ڈھونڈ، علاج تو اللہ تعالیٰ نازل کر دیا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی. وہ شفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا، وہ دوا جس میں سینوں کی بیماری کا علاج ہے. اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف. لیکن ہم نے اس کو علاج کے طور پر قبول ہی کہاں کیا؟ ہم نے شفا کے طور پر اس کو قبول ہی کہاں کیا؟ ہم نے تو زندگی کے بہت سارے معاملات میں اس کو زحمت سمجھ لیا، بوجھ سمجھ لیا. تو اس کے ذریعے سے ہم کو ہدایت کیسے ملے گی؟
تو جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے فلا مرد لہ، تو کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اور آخری بات اس آیت کی وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مومن کو اللہ ہی سے مدد کی امید لگانا چاہیے۔ ہمارا جو اصل والی ہے، ہمارا جو اصل کارساز ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی ولایت سے نکل کر دوسروں کی ولایت میں داخل ہو کر ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اور ذرا وضاحت کے ساتھ اس بات کو پیش کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا حقیقی دوست، حقیقی ولی اللہ ہیں اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو رکوع کرنے والے۔ یہ نماز کا رکوع نہیں ہے، نماز میں تو رکوع آ ہی گیا، یہ احکام کا رکوع ہے۔ اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے والے، جو تجارت میں رکوع ہوتا ہے، جو سیاست کے معاملات میں رکوع ہوتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں جو اسلام چاہتا ہے کہ جھکے، مسلم بنے، فرما بردار بنے، یہ اس رکوع کی بات ہے۔ وہم راکعون، تو گویا کہ تمام ایمان والوں سے ہم دوستی کی امید نہیں لگا سکتے۔ تین شرطیں اللہ تعالیٰ نے، تین صفات بیان کی جو مومنین تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام کے سامنے جھکے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو محترم حضرات اور رفقا اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت کی دولت عطا کی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو 5 اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات، جو دین کے کاموں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، دین کی تحریک سے جڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی، ان کے آگے اور پیچھے محافظین رہتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ اور اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی، اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے، اسی سے ہم مدد کی امید لگائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کے سلسلے میں اپنا ایک اہم اصول، اپنی ایک پالیسی بیان کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج ہمارے قدم اکھڑ گئے نا، کوئی قدموں میں جان باقی نہیں رہی، کوئی ثبات اور مضبوطی باقی نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے دین کے کاموں کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 خوشخبریاں سنائی ہے۔ ایک تو اللہ ہماری مدد کرے گا، جب اللہ ہماری مدد کرے دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہم کو کمزور نہیں کر سکتی، ہم کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتی۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس دنیا میں اور اس بھارت میں ہماری جو مضبوطی ہے، یہ قدموں کی جو مضبوطی ہے، وہ دین کی مدد کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم بھارت میں مضبوط ہونا چاہتے، رہنا چاہتے ہیں، دوسروں پر کچھ اثر ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم دین کو اپنا مشن بنائے، دینی کاموں کو۔ سنکٹ موچن کا مفہوم مطلب ہندو قوم میں کچھ اور ہے، لیکن اسلام میں سنکٹ موچن صرف اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور ماضی میں بھی تمام سنکٹوں سے نکالا ہے اس قرآن نے، اور آج بھی یہ تمام سنکٹوں سے، پریشانیوں سے نکال سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا تو اسی پر نے کہا کہ جواب شکوہ کا یہ شعر ہے کہ شکوہ کرتے علامہ اقبال کے ماضی میں ہماری یہ ترقی تھی، یہ بلندی تھی، لیکن اب یہ پسپائی تنزلی کیوں ہے؟ تو کئی اشعار کے ذریعے سے ایک طرح سے اللہ نے جواب دیا، اللہ نے اپنی پالیسی بیان کیا، علامہ اقبال نے اس کو واضح کیا۔ ان میں سے ایک اہم شعر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ تمہارے آبا اور اجداد جو معزز تھے، جو سر بلند تھے، وہ قرآن کو پکڑنے کے نتیجے میں تھے، اور تم جو ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔
تو قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں تو قرآن نجات دہندہ ہے، تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے والا یہ کلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کی فکر سے وابستہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے، ہر مصیبت اور پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ رزق میں طعام بھی ہے اور رزق میں تمام کوششیں بھی ہیں، تمام صلاحیتیں بھی ہیں، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ صلاحیتیں عطا کرتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت جو دور مکی کی ہے، اور دور مکی میں وہ جنگ نہیں تھی لیکن جہاد تھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، انت تک کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے ضرور ضرور راستے کھولتے ہیں، راستے پیدا کرتے، راستے کھولتے ہیں، اور بے شک ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ہم دینی کوشش اور وابستگی کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی بھی مایوس نہ سمجھے، کبھی بھی محروم نہ سمجھے، کبھی بھی بے بس نہ سمجھے، لیکن اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرامین کو چھوڑ دیا، تو ہم سے زیادہ بے بس اور کوئی نہیں، جیسا کہ آج نہیں ہے، ہم سے زیادہ کمزور، ہم سے زیادہ پست اور کوئی نہیں ہے اس وقت بھارت میں۔ سب سے زیادہ کمزور بے بس قوم اور خاص طور سے سیاسی معاملات میں وہ ہے مسلمان قوم، اس لیے کہ ہم نے سیاست سے زیادہ جو نظر انداز کیا قرآن کو، وہ سیاسی شعبے میں نظر انداز کیا، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت ہونا ہی یہ معاملہ۔ بات کہاں تک جا کر پہنچیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ہم نے قرآن کو اختیار کر لیا، اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کیا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کا جو اصل پیغام ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ہم قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھیں، ہدایت کے لیے سنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔